جب نعت پڑھو جھوم اٹھوں عشق نبی میں روتی ہوئی وہ آنکھ مجھے میرے خدا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے انکم تعرضون علی باسمائکم وسیمائکم فاحسنوا الصلاة علی۔ ارشاد فرمایا کہ تمہارے نام تمہاری پہچان کے ساتھ مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، لہٰذا مجھ پر بہترین الفاظ کے ساتھ درود پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے نعت خواں صحابہ کرام نے شان و عظمت مصطفیٰ پر جو اشعار کہے اس کا بیان ہم سن رہے ہیں، اور شروع میں ہم قرآن کریم سے بھی عظمت مصطفیٰ پر مشتمل ایک آیت مبارکہ یا اس کا جز سنا کرتے ہیں۔ چنانچہ سورہ نساء آیت نمبر 113 میں ارشاد ہوتا ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اور اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی اور آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے، اور آپ پر اللہ کا فضل بہت بڑا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں کچھ اس انداز سے نعت مصطفیٰ بیان کی گئی کہ ارشاد فرمایا کہ اللہ نے آپ پر قرآن اتارا ہے، کتاب عطا فرمائی، اور فرمایا آپ کو حکمت عطا فرمائی، اور مزید فرمایا آپ کو علم غیب عطا فرمایا، جو آپ نہیں جانتے تھے وہ سارا علم آپ کو دے دیا گیا، آپ کو علم غیب عطا کیا گیا۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ کا آپ پر بڑا فضل ہوا۔ وہ کتنا بڑا ہے؟ کسی نے کہا کہ خدا کی عظمتیں کیا ہیں، محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کریم ہمیں عشق رسول کی لازوال دولت نصیب فرمائے۔ آج انشاءاللہ الکریم جس صحابی رسول کے نعتیہ اشعار ہم سنیں گے انہیں کہا جاتا ہے شاعر رسول۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر جو نعتیں پڑھا کرتے تھے، جن کے لیے نبی کریم علیہ السلام باقاعدہ ممبر بچھاتے اور فرماتے کہ ان کے لیے ممبر بچھایا جائے تاکہ یہ اس پر کھڑے ہو کر نعت مصطفیٰ پڑھیں۔ حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، اور ان کی سیرت کے حوالے سے ایک بڑی زبردست بات یہ بھی لکھی گئی، ان کی کنیت ہے ابو الولید حضرت حسان، ان کے والد ہیں ثابت، ان کے دادا منذر، ان کے پردادا حرام، ان کے یہ نام ہیں۔ یہ چاروں کی ایج 120 سال ہوئی ہے، اور آپ کی بھی، والد کی بھی، دادا کی بھی، پردادا جی کی، سب کی 120 سال 120 سال 120 سال، کیا بات۔ تو یہ ان کی ایک عجوبہ کے طور پہ بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت حسان کو یہ سعادت ملی کہ انہوں نے اسلام جو قبول کیا تو 60 سال ان کے دور جاہلیت میں گزرے، اور 60 سال اسلام میں ان کے گزرے ہیں۔ اللہ کریم کی ان پر کروڑوں رحمتیں ہوں۔ آمین۔ انشاءاللہ الکریم ان کے نعتیہ اشعار کا بیان ہم آج سے شروع کریں گے۔ یہ حضور کیا فرماتے ہیں حضرت سیدنا حسان بن ثابت کی شان و عظمت، اور پھر ان کا عشق رسول اور ان کے نعتیہ اشعار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ان کی شان دیکھیں کہ حضور نے ان کے حق میں دعا کی، اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ جبریل امی کے ذریعے ان کی مدد فرما۔ یہ بھی ارشاد فرمایا جب تک یہ میری طرف سے کفار مکہ کو اشعار کے ذریعے جواب دیتے رہتے ہیں، اس وقت تک جبریل امی علیہ السلام ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ سبحان اللہ اکبر۔ یہ جو نعت پڑھنے والے ہیں ان کے لیے دعائے مصطفیٰ بھی ہے، بشارت مصطفیٰ بھی ہے۔ بے شک۔ اللہ اور بھی ہم سنیں گے کہ حضور نے ان کے اشعار سن کر ان کے لیے جنت کی بشارت دی، ان کے لیے دعا کی کہ یا اللہ انہیں جہنم سے بچا۔ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے حضور کی نعت کہی تھی،
تو حضور نے دعا کی اللہ تمہارے منہ کو سلامت رکھے. تو جو مخلص خوش عقیدہ باعمل نعت خان ہے نا، انشاءاللہ ان کے لیے حضور کی بارگاہ سے سلامتی کی دعائیں ہیں، حضور کی بارگاہ سے جہنم سے آزادی کی بشارتیں ہیں، جنت میں داخلے کی بشارتیں ہیں. اللہ پاک نصیب فرمائے. اور حسن بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک طویل کلام لکھا، طویل قصیدہ لکھا، جن میں کفار کی وہ ہجو بیان کی گئی، یعنی ان کی مذمت کی گئی، کیونکہ وہ حضور کی شان میں غصاخی کرتے تھے اشعار کے ذریعے سے، کیونکہ تھے بہت تیز لوگ تھے. اشعار تو کھڑے کھڑے کتنے اشعار فی البدی کہہ دیتے تھے. عرب تھے نا جی. تو پھر زبان دانی تو مشہور مگر ہے. حسان بن ثابت بھی عرب تھے، انہوں نے ان کی رد میں اشعار لکھے اور نعت مصطفیٰ کا اظہار کیا. وقال اللہ قد ارسلت عبدا یقول الحق ان نافع البلاء. اللہ پاک نے فرمایا میں نے اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا ہے جو ہر حال میں حق بات کہتے ہیں، اگرچہ حق بات کہنے میں انہیں آزمائش ہی کیوں نہ پہنچے. تو میرے نبی کی یہ شان و عظمت ہے کہ حضور مشکل حالات میں، پورا عرب مخالف ہے، ہر طرف بت پرستی ہو رہی ہے، اور اے خدائے وحدہ لا شریک کی دعوت دینے والے آپ واحد ہیں، سب مخالف ہیں، مگر میرے آقا، میرے نبی، میرے پیارے، میرے مالک، میرے مختار، میرے شفیع صلی اللہ علیہ وسلم حق بات ہی کہتے. شعب ابی طالب کا طویل عرصہ ہے، 3 سال قید و بند میں رکھے گئے، حق بات کہی. کفار مخالفت کرتے ہیں، شرارتی لڑکے پیچھے لگتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، استغفر اللہ، کیا کچھ کہتے ہیں، وہ مزہ نہیں آتا کہنے میں، مگر حضور حق بات کہتے ہیں. راستوں میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں، میرے نبی حق بات کہتے ہیں. جس میں اقدس پر عجیب و غریب چیزیں ڈالی جاتی ہیں، حضور کو استغفر اللہ وہ گلے میں پھندا ڈالا جاتا ہے، مگر میرے نبی ان حالات میں بھی حق بات کہتے ہیں. یہاں تک کہ سیرت ابن ہشام میں لکھا ہے کہ حضور نے فرمایا خدا کی قسم اگر قریش میرے ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دیں تب بھی میں نیکی کی دعوت سے باز نہیں آؤں گا. یا تو خدا اس کام کو پورا فرما دے گا یا میں دین اسلام پر نثار ہو جاؤں گا. اچھا، یہاں پر نیکی کی دعوت دوں گا، نیکی کی دعوت دینے والوں کو، کہ گھر کے معاملات تھوڑے سے آتے ہیں تو جی کیا ہوا، کہ جی گھر کے بڑے معاملات ہیں، وہ جی روزگار کا مسئلہ ہے، وہ بھی کیا کریں، تو بس جی لوگ باتیں کرتے ہیں. ارے میرے نبی کی سیرت کو دیکھو نا، کہ اتنی مخالفت، مگر حضور الحمدللہ وہ ڈٹ کر رہے. اور امیر علیہ سنت نے اس کو نظم کیا. ظلم کفار کے ہنس کے سہتے رہے، پھر بھی ہر آن حق بات کہتے رہے، پھر بھی ہر آن حق بات کہتے محنت سے کی تم نے تبلیغ دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. یہ بھی ایک تو آپ نے مبلغین کو نیکی کی دعوت دی. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یعنی نارمل ہمارے لائف میں بھی ہر بندے کو ایسے موڑ آتے ہیں، یار سچ بولوں گا تو یہ پریشانی آ جائے گی یا دنیاوی لاس ہو جائے گا، تو وہاں ہم لوگ ہمت ہار جاتے ہیں، یا تھوڑا سا یہاں پر لگتا ہے کہ ایک چیلنج ہے، یا ہو سکتا ہے کہ کچھ مجھے مشکل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، تو وہیں پر ہم ہمت ہار جاتے ہیں اور حق سے پھر جاتے ہیں. امیر علیہ سنت فرماتے ہیں ہمت ہارنا اپنی ڈکشنری سے نکال دے. اللہ. اور امیر علیہ سنت کی سیرت کو پڑھے، اس بات پر آپ کو نظر آئے گا. اچھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو رول ماڈل ہیں امیر علیہ سنت کے لیے بھی، اور سارے اولیاء کے لیے بھی، سارے علماء کے لیے بھی، سارے امتیوں کے لیے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے.
جب مشکلات آئیں تو رسول پاک کا عمل مبارک کیا ہے؟ بھی آپ کو مشکلات آتی ہیں ڈٹے رہیں. ایک ہاشمی خاتون بارگاہ رسالت میں مدینہ پاک میں حاضر ہوئیں. عرض کی یا رسول اللہ دشمن بڑے ستاتے ہیں, لوگ بڑا تنگ کرتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لائے اور ارشاد فرمایا میرے اسوا کو تو بھول گئی, لوگوں نے مجھے کتنا تنگ کیا تھا. جب وہ بیدار ہوئیں تو سکون آ گیا, ڈھارس بن گئی اور دشمن بھی ایک ایک کر کے ختم ہو گئے. اللہ. تو دین پر, اسلام پر, اللہ رسول کے احکام پر ڈٹ جانا چاہیے. اور ڈٹیں گے تو لوگ بھاگیں گے نا, ہم ہی بھاگ جائیں گے تو لوگ پھر اور پیچھے آئیں گے. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ شان رسالت کا دفاع کرتے ہوئے فرماتے ہیں حجوت محمدا و اجبت عنہ وعند اللہ فی ذاک الجزاء. اے مخاطب, تو نے محمد کی شان میں نازیبا باتیں کی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے ان کی جانب سے تجھے جواب دیا ہے اور اس جواب کا ثواب اللہ کے ہاں ہے. یعنی ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, بعد میں اسلام قبول کیا اور وہ سچے صحابی ہوئے, سچے ایمان والے ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ. وہ اس وقت آپ نے ان کو مخاطب کر کے کہا کہ حضور کی شان میں غستاخی کرتے ہو, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غستاخی کا میں جواب دوں گا تمہیں. اللہ اکبر. جب حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ نعت پڑھی, حضور کی شان میں یہ شعر کہا, فرمایا اے حسان اللہ پاک کے ہاں تیری جزا جنت ہے. سبحان اللہ. نبی کے علاوہ کوئی کہہ سکتا ہے یہ جنتی ہے دوزخی ہے؟ نہیں, میرے نبی فرما سکتے ہیں, کیونکہ آپ اینڈ بھی جانتے ہیں, ہر شخص کا خاتمہ بھی جانتے ہیں کہ اس کا خاتمہ کیا ہوگا. جنت کے بھی مالک ہیں, جنت کے مالک ہے. اللہ کی عطا سے جس کو چاہیں گے داخل کریں گے, جس کو چاہیں گے روک دیں گے. اسی طرح ایک بار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کسی نے نازیبا اشعار وہ کہے قریش نے, تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مطلب ڈیوٹی لگائی حضرت عبداللہ بن رواحہ کو, فرمایا کہ آپ یہ بھی نمایاں ہیں صحابہ میں, نعت خوان صحابہ میں. جی, انہوں نے شعر کہے تو وہ صورت نہیں بنی. تو پھر حضرت کعب کو, پھر ایک اور صحابی کو, پھر چوتھے نمبر پر جو ہے حضرت حسان کو فرمایا. پھر فرمایا کہ میرے نسب کے بارے میں صدیق اکبر سے رہنمائی لے لو کیونکہ میں بھی قریشی ہوں. تو وہ معلومات لے آئے, وہ فرمایا کہ میں آپ کا معاملہ ایسے الگ کر لوں گا جیسے گوندے ہوئے آٹے میں سے بال الگ کرتے ہیں. پھر انہوں نے جب اشعار کہے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی بہت خوش ہوئے. تو ان کی اپنے, حالانکہ 3-4 صحابہ اس سے پہلے اشعار کہہ چکے ہیں, لیکن ان کی شاعری کا جو معاملہ تھا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بہت پسند کرتے تھے. اچھا یہ دیکھیں عمر بھائی کہ یہ بھی پتہ چلا ہم نعتیں پڑھتے ہیں حضور خوش ہوتے ہیں. سبحان اللہ. تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ, میں تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ. تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ. تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل, یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام, جانے کافر پر قیامت کیجئے. ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں, چھیڑنا شیطان کا عادت کیجئے. اللہ اکبر. اور اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت ہیں. دہر میں زبان تمہارے لیے, بدن میں جان تمہارے لیے, ہمارے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے, زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان
تمہارے لیے. حسن بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ شان مصطفیٰ میں کہتے ہوئے لکھتے ہیں اتہجوہ ولست لہ بکفء فشرکما لخیرکما الفداء. کیا تم اس نبی کے بارے میں نازیبہ کلمات کہتے ہو جن کے مقابل تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے؟ اے سننے والے، تم میں سے بدتر کو تمہارے بہتر پر قربان ہو جانا چاہیے. نہ حضور برتر ہیں، بہتر ہیں، تم بدتر ہو، قربان ہو جاؤ ان پر. تو تم حضور کی شان میں غصاخی کرتے ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے، تمہاری اوقات کیا ہے؟ اللہ اکبر. تمہارے نازیبہ کلمات انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، انہیں ضرورت نہیں تمہاری مدد کی، تمہاری اعانت کی. تم ان کی تعریف کرو، انہیں اس کی حاجت نہیں ہے. ان کا محافظ تو خود خدا ہے. اللہ اکبر. مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے اعدا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. تو گھٹائے سے کسی کے گھٹا ہے نہ گھٹے جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا. وہی دھوم ان کی ہے ماشاء اللہ. مٹ گئے مٹانے والے بڑے بڑے گستاخ بدبخت آئے، کدھر گڑ گئے زمین میں. ابو جہل کدھر ہے؟ ابو لہب کدھر ہے؟ ولید بن مغیرہ کدھر ہے؟ برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے. آخرت برباد کر لی، دنیا میں بھی رسوائی ان کا مقدر بنی. حضرت حسن بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی شان میں مزید لکھتے ہیں حجوت مبارکن برن حنیفن امین اللہ شیمتہ الوفاء. تو ایسے بابرکت انسان کی شان میں غصاخی کرتا ہے جو نیکوکار ہے، ہر باطل سے جدا ہیں، اللہ پاک کے امین ہیں. وفا کرنا ان کے اچھے اخلاق کا حصہ ہے. حضرت حسن بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ حضور کو کہہ رہے ہیں مبارکن، برکت والے. عرض کر رہے ہیں کہ حنیفن، ہمیشہ ہر غلط چیز سے الگ رہنے والے، ہر باطل سے جدا. امین اللہ، اللہ پاک کے پیغام احکامات کو پوری دیانتداری کے ساتھ پہنچانے والے. شیمتہ الوفاء، ان کا شیوا ہے وفا کرنا. حضور ہاتھ جھٹکتے نہیں ہیں، وہ ہاتھ پکڑنے والے ہیں. الحمدللہ. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کہا مبارکن، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام با برکت ہیں. آپ کی برکت سے حضرت آدم علیہ السلام مسجود ملائکہ ہوئے. مسجود ملائکہ، فرشتوں نے جن کو سجدہ کیا. بڑے بڑے علماء نے لکھا، حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں حضور کا نور تھا. اس وجہ سے آدم علیہ السلام کو یہ عزت و عالی مرتبت ملی کہ فرشتوں کو جھکایا گیا، سجدہ کروایا گیا. سبحان اللہ. میرے نبی کے صدقے میں آدم علیہ السلام کو یہ عزت ملی. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی غرق ہونے سے بچی میرے نبی کی برکت سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ باغ بنی میرے نبی کے صدقے میں. فیض جلیل خلیل سے پوچھو، آگ میں باغ لگاتے یہ ہیں. صلی علی ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے،
ہوتے ہیں تو بھائی یہ اشعار اعلیٰ حضرت کے ہیں، قرآن و حدیث کے مطابق ہیں، بزرگوں کے اقوال کے مطابق ہیں، شرعن بالکل بالکل درست ہیں، کیونکہ اعلیٰ حضرت مفتی اسلام ہیں، بہت بڑے مفتی ہیں۔ اور میں آپ کو آیت بھی سنا دیتا ہوں، میرے نبی کے صدقے میں بلائیں ٹلتی ہیں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، پارہ 9 سورہ انفال آیت نمبر 33۔ اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ انہیں عذاب دے جب تک اے حبیب تم ان میں تشریف فرما ہو۔ غیر مسلم بے وقوف ہوتے ہیں، ہاں، جانوروں سے بدتر ہوتے ہیں۔ یہ خود کہتے تھے حضور سے کہ اللہ کو ہم پر عذاب بھیج دے، ہم نہیں مان لاتے آپ پر، آپ کے رب پر عذاب بھیج دے، اللہ پتھر برسائے ہم پر۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ محبوب آپ ان میں تشریف فرمائے، میں ان کو عذاب نہیں دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اب سنیں اعلیٰ حضرت کا عشق رسول، اور اعلیٰ حضرت کی شاعری کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ انت فی حضور کے غلام موج کر، کوئی فکر نہیں۔ جب اللہ پاک نے کافروں کا عذاب حضور کے صدقے میں ٹال دیا تو تو حضور کا نام لے پائے، حضور کا غلام ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے شان مصطفیٰ کہی، برن نیکیوں کے عادی۔ استغفر اللہ، غیر مسلم آپ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، حالانکہ آپ تو کائنات میں سب سے زیادہ شریف ہیں، سب سے زیادہ نیکوکار ہیں، آپ کے صدقے میں اگلے پچھلے بخشے جائیں گے، مگر میرے نبی سب سے بڑے عابد ہیں اس امت کے۔ آپ سے بڑا کوئی عبادت گزار نہ پہلے تھا نہ اب ہے نہ ہوگا۔ انبیاء میں اولیاء میں سب سے بڑے عابد میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ ہر صفت میں آپ سب سے اعلیٰ و بالا و والا ہیں۔ والا مینز شان والے۔ اور فرمایا حنیفاً، اللہ کے احکامات کو مانتے رہتے، دین حق ملت ابراہیم پر رہے میرے نبی، اور ہمیشہ باطل سے جدا رہے۔ دین مصطفیٰ کو دین ابراہیمی بھی کہتے ہیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا جو شریعت تھی اس میں سے بہت ساری باتیں لی گئیں، ظاہر کچھ رد و بدل بھی ہوا۔ اچھا، امین اللہ، وہ اللہ پاک کے پیغام، اس کے احکامات کے امین ہیں۔ جو اللہ کا حکم ہوتا ہے آپ اس کو پورا پورا پہنچانے کا حق ادا کرتے ہیں۔ شی ماتو الوفا، آپ کا شیوا ہے وفا کرنا، یا اللہ ہمیں بھی وفا عطا فرما دے محبوب کے صدقے میں۔ اللہ اکبر۔ اور بھی حسان بن ثابت کا ایک شعر اور عرض کرتا ہوں مختصراً، کیونکہ سلسلہ کلوز ہونے جا رہا ہے۔ فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَهُ وَعِرْضِي لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وِقَاءٌ، میرے ماں باپ، میری عزت، سب کچھ حرمت رسالت کی خاطر قربان۔ اللہ اکبر۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ شعر کہا تو رسول پاک نے فرمایا، وَقَاكَ اللَّهُ حَرَّ النَّارِ، اللہ پاک تمہیں جہنم کی آگ کی گرمی سے محفوظ فرمائے۔ دیکھیں حضور کی شان میں کہہ رہے ہیں کہ آپ کی عزت کا پہرا میں دیتا ہوں، گستاخوں کو جواب دیتا ہوں، چاہے میری جان چلی جائے، چاہے میری عزت چلی جائے، باپ دادا کی عزت چلی جائے، سب قربان ہے۔ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، صلو علیہ وآلہ
دیکھیں ناظرین، آج حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ جو کہ بارگاہ رسالت کے نعت خواں صحابی ہیں، شاعر رسول ہیں، ان کے کلام اور ان کے کچھ نعتی اشعار ہم نے سنے۔ کفار نے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخیاں اشعار کی صورت میں کی، انہوں نے اشعار کی صورت میں جواب دیا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس و عزت کے محافظ بنے۔ اور یاد رکھیے یہ حقوق مصطفیٰ میں سے ہے کہ ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس کے محافظ بنیں اور آپ کی تعلیمات کو عام کریں اور آپ کے ارشادات کو عام کریں۔ اللہ کریم ہمیں حقوق مصطفیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب نہ